بسم اللہ الرحمن الرحیم 27واں پارہ 26ویں پارے کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے وہ تھے تو فرشتے لیکن انسانی شکل میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے بچڑا ذبح کیا۔ جب بات کھلی تو پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کیسا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم جو ہے قوم لوط پر عذاب لائے ہیں، ان پر پتھر برسانے ہیں، ان کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ آگے چند اور قوموں کا تذکرہ ان کی تباہ و بربادی کا، پھر اللہ کی قدرت کی چند دلیلیں ہیں۔ آگے اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ انسان کی پیدائش کا اور جنات کی مقصد کیا ہے، وہ ہے عبادت اور بندگی۔ آگے اللہ نے فرمایا ساری مخلوق کی روزی کا انتظام اور نظام اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ سورۃ الطور ہے، شروع میں پہلی آیت میں والطور، اللہ نے کوہ طور کی قسم کھائی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے 5 قسمیں اٹھا کر فرمایا ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب آ کر رہے گا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ آگے اللہ جل جلالہ نے متقین کا جو ہمیشہ کا گھر اور مسکن جنت ہے اس کا تذکرہ کہ اس کے انعامات اور نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ آگے اللہ جل جلالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کفار آپ کا استہزاء کرتے ہیں، کبھی کاہن، کبھی مجنون، کبھی ساحر کہتے ہیں، آپ اپنے کام میں لگے رہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سورۃ النجم ہے، سورت کی شروع میں والنجم اذا ہوا، نجم ستارے کو کہتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے شروع میں والنجم اذا ہوا کہ ستاروں کا قسم، جو گننے والا ستارہ، اس کی قسم کھائی گئی۔ آگے سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے واقعہ معراج کے حوالے سے چند باتیں ہیں۔ آگے اللہ جل جلالہ نے یہ بیان فرمائی سورت کے اندر کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے اعمال کے کیا ملے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور آگے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا، جو کچھ انسان کمائے گا وہی کچھ اس کو ملے گا۔ آگے سورۃ القمر ہے، قمر چاند کو کہتے ہیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پہلی آیت میں قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، یعنی 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا تذکرہ ہے۔ کفار نے جب معجزہ مانگا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو ہم ایمان لائیں گے، آقا علیہ السلام کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ نے فرمایا آپ ان کے منہ مانگے معجزے دکھاتے جائیں گے، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ یہی کہتے رہیں گے یہ چلتا پھرتا جادو ہے۔ اللہ جل جلالہ صورت میں چند گزشتہ اقوام کے تذکرے کیے، ان کی ہلاکت کا تذکرہ، قوم عاد ہے، سمود ہے، قوم لوط ہے، ان قوموں کا تذکرہ کیا۔ کہ سورہ رحمان ہے، مشہور صورت ہے اور اللہ کی صفت رحمان ہے، اس کے نام سے صورت کا نام رکھا گیا، مدنی صورت ہے۔ اس کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ عروس القرآن، عروس کا معنی ہوتا ہے دلہن، یہ قرآن کی دلہن صورت ہے۔ اللہ جل جلالہ اس صورت میں کہ ابتدا سے آخر تک ہی اپنی نعمتیں بار بیان فرمائی، اور سب سے پہلی جو نعمت بیان فرمائی وہ یہ فرمائی کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید کو اتارا اور بندوں کو اس کی تعلیم سکھائی، اور قرآن جیسی بڑی کتاب کوئی نہیں، مادی قوت کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آگے اللہ نے ہر نعمت کے ساتھ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، کون کون سی رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤں، وہ نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ سورۃ الواقعہ ہے، سورت کے شروع اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی مراد قیامت ہے، اس کا تذکرہ۔ اور پھر اللہ جل جلالہ نے یہ سورت، اس کو سورۃ الغنا بھی کہا جاتا ہے، مالدار کرنے والی سورت۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص ہر رات اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اس پر کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ پھر قیامت کے مناظر ہیں، کس طرح قیامت آئے گی، کیا ہوگی، پھر 3 گروہوں کا تذکرہ، اصحاب الشمال، اصحاب الیمین، سابقون۔ پھر آگے اللہ جل جلالہ نے جو جنتی لوگ ان کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ آگے اللہ نے اپنی قدرت کے چند دلائل بیان فرمائے۔ پھر اللہ نے قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، یہ اتنی برکت والی عظمت والی کتاب ہے کہ اس کو پاکیزہ شخص ہی اٹھائے، بغیر ناپاک شخص اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تنزیل من رب، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ آگے سورۃ الحدید ہے، مدنی صورت ہے، حدید کا معنی ہوتا ہے لوہا۔ اس صورت کے آیت نمبر 25 میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ۔ اس صورت کے 3 مضمون مرکزی ہیں۔ پہلا مضمون اللہ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا، اللہ کون ہے، اور سوال و جواب کی صورت میں ویسے بھی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ۔ آگے دوسرا مضمون ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی مال، جان
کو قربان کرنے کے لیے مسلمان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ کون شخص ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ اور اس صورت کا تیسرا مضمون ہے، یہ بات اس صورت میں باور کرائی گئی کہ دنیا کی جو حقیقت وہ کیا ہے۔ یہ دنیا اصل میں یہ فانی ہے اور یہ ایک دھوکہ ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ ہمیشہ کی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔